اور جو تمہارے زیر نگی ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، جن کو تم نے غلام بنایا ہے، وہ اصل میں اپنی ماں کی کوکھ سے آزاد پیدا ہوئے تھے، لیکن تم نے انہیں غلام بنایا ہے، ان کو آزاد کرو۔ غلام کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرو جو تم اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہو۔ تم جو پہنتے ہو وہی چیز غلام کو پہناؤ، جو تم کھاتے ہو تم اپنے غلام کو وہی کھلاؤ، جہاں تم رہتے ہو غلام کو بھی وہی رکھو۔ دراصل جنگ آزادی میں مسلمانوں کے کردار کو یہ بات بھی واضح طور پر واضح کرتی ہے کہ جو دین اسلام ہے وہ دین فطرت ہے۔ اس دین نے آزادی کو، اس دین نے غلامی کو قبول نہیں کیا، اس دین نے آزادی کا نعرہ ہمیشہ لگایا۔ 1500 سال پہلے سے قرآن کریم کی آیتیں اس پر شاہد ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس پر شاہد ہے کہ اسلام نہیں چاہتا کہ کسی کی غلامی کی جائے، اسلام نہیں چاہتا کہ کسی کے سامنے اپنا ماتھا رکھا جائے، اسلام نہیں چاہتا کہ وہ کسی کا غلام بن کر رہے، اسلام اس کی پرزور مخالفت کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر جگہ جگہ آپ دیکھیں گے۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں، اسلام سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، آپ کو نبوت دی جانے سے پہلے غلامی کا بڑا چرچا تھا، غلامی بڑی عام تھی۔ ایسی لونڈیاں بنائی جاتی، لوگوں کو غلام بنایا جاتا، ان کا جو بھی کمایا ہوا ہے وہ بھی آقا کا، ایک لونڈی کو، ایک نوکرانی کو اس کا جسم بھی استعمال کیا جاتا، اس کا جسم بھی بیچا جاتا، اور جو کچھ ہو سکتا، جتنا کچھ ہو سکتا غلاموں سے کام کرایا جاتا، اور اس سے جو پیسے ملتے وہ پیسے آقاؤں کو ملتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس کا اتنا عام چلن تھا کہ یک بارگی، ایک ہی ساتھ، ایک ہی دم اس کو ختم کرنا ممکن نہیں تھا۔ اللہ نے ایک پروگرام بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، وحی نازل ہوئی کہ اگر تم غلام کو آزاد کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اگر تم نے کوئی وعدہ کیا، وعدہ وفا نہ کر سکے تو تم پر ضروری ہے کہ تم کسی غلام کو آزاد کر دو، اگر تم نے قسم کھا لی اور قسم پورا نہ کر سکے تو تمہیں ضروری ہے کہ تم ایک غلام کو آزاد کرو، تم نے روزہ توڑ دیا تو تم پر ضروری ہے کہ غلام آزاد کرو۔ یوں میرے دوستو، غلامی کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے، شریعت نے ایسے قانون لاگو کیے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ غلام کو آزاد کرو، غلام کو آزاد کرو، غلام کو آزاد کرو، غلام کو آزاد کرو۔ کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جس کو جنت میں جانا ہو وہ غلاموں کو آزاد کرا دے، وہ گردنوں کو، تحریر الرقبہ کا لفظ آیا ہے، وہ گردنیں آزاد کروا دے، اس کے لیے جنت ہے۔ اگر کسی نے کوئی غلطی کی، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ غلام کو آزاد کرے۔ یہ ایسے احکامات ہیں جن احکامات نے آہستہ 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 غلامی کو ختم کرنے کی طرف اسلام کو، دنیا کو بڑھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت ہے، آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ ہیں الصلاۃ الصلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کیا کرو، نمازیں قائم کیا کرو، نماز کی طرف لوگوں کو بلایا کرو۔ اس کے بعد کا جملہ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تو جو تھا وہ تھا او ما ملکت ایمانکم، او ما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے زیر نگی ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، جن کو تم نے غلام بنایا ہے، وہ اصل میں اپنی ماں کی کوکھ سے آزاد پیدا ہوئے تھے، لیکن تم نے انہیں غلام بنایا ہے، ان کو آزاد کر دو، ان کا خیال کر دو۔ میں آپ کو اور آگے بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات جاری کیے، غلام کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرو جو تم اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہو، تم جو پہنتے ہو وہی چیز غلام کو پہناؤ، جو تم کھاتے ہو تم اپنے غلام کو وہی کھلاؤ، جہاں تم رہتے ہو غلام کو بھی وہی رکھو۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آزادی اور غلامی، اس کا جو تصور ہے وہ اسلام میں ہے۔ اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور جو علماء کرام تھے، میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ اس بھارت پر، اس پورے بھارت پر، اکھنڈ بھارت پر مسلمانوں نے 850 سال حکومت کی تھی۔ ان 850 سالوں میں میرے دوستوں کہیں غلام بنانے کا تذکرہ نہیں ہے۔ ان 8.5 سالوں میں میرے دوستوں کہیں مظفر نگر کا کوئی حادثہ موجود نہیں ہے، گجرات کا کوئی فساد موجود نہیں ہے، ممبئی کا کوئی ایسا اٹمپٹ موجود نہیں ہے جو پورے بھارت کے اندر ابھی کچھ 70-75 سال کے اندر ہو رہے ہیں۔ پورے 850 سال مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن کسی مائی کے لال کے اندر دم ہو تو وہ ایک ایسا انسیڈنٹ بتائے جو اسلام نے انسانیت کے خلاف کیا ہو۔
جو اسلام نے لوگوں کو غلام بنایا ہو، اسلامی حکومت میں کسی غیر مسلم پر یا کسی بھی مذہب والے پر ظلم کیا گیا ہو، ایک بھی مثال پیش کر دیں کہ مندر ڈھائی گئی، وہ پیش نہیں کر سکتے۔ ایک بھی مثال پیش کر دیں کہ چرچ کو گرایا گیا، وہ ثابت نہیں کر سکتے۔